بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان اس کے پیارے نبی مکرم شفیع محتشم نبی آخر الزماں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے یہ ہم اپنا پروگرام نمبر 73 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے طبیعت ناساز تھی، کچھ پروگرامز بھی زیادہ تھے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس براہ راست محفل میں شریک نہیں ہو سکے، اور آج بھی کچھ پروگرام تاخیر سے شروع ہو رہا ہے۔ لائٹ کا ایشو ہے اور ابھی بھی کچھ نہیں پتہ کہ کب لائٹ چلی جائے، تو جب تک لائٹ ہے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی صحت یابی عطا فرمائے مکمل، اور آئندہ ہم بلا تعطیل کسی ناغے کے بغیر ان پروگراموں کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ یہ ہمارے حضور پیر طریقت رہبر شریعت ہمارے پیر و مرشد قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب فیض نثاریہ چینل، جس کے ذریعے آپ یہ پروگرامات دیکھتے ہیں، اور بالخصوص استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کے جمعے کے خطابات سماعت فرماتے ہیں۔ میری خواہش ہے اور آپ تمام حضرات سے درخواست بھی ہے کہ بالخصوص کوشش کر کے جمعۃ المبارک کے خطابات ضرور سماعت فرمائیں۔ بہت ہی منفرد انداز سے تربیتی اور فکری خطاب فرماتے ہیں، اور ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہے، اسی طرح آپ گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی آسان انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے خطابات کو سن کر اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ گزشتہ جمعے آپ نے معرفت ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ پروگرام ہمارا چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارے انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاذ العلماء کی صحت کے ساتھ عمر دراز فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین مدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
تم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم پڑھیے کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے کرے زبانیں کانوں میں رس کھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے کرے زبانیں کانوں میں رس کھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے ہر کرم کی کیا بات ہے مولا تاعمر لکھ دے تاعمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ شعار ہے، یہ دستور ہے کہ ہم جب کوئی محفل کرتے ہیں نعت و بیان کی تو الحمدللہ ہم تلاوت قرآن مجید سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ہدیہ نعت بسرور حضور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ان نعتوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں جن میں حضور کی مدح کے ساتھ حضور کے صحابہ اکرام کا بھی ذکر ہو، اور آخر میں ہم منقبت اولیاء اکرام کی پڑھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے بلکہ کئی سالوں سے یہ لوگ جذبات میں آ کر ایسی گفتگو کر دیتے ہیں کہ جس سے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کا ان سے کوئی ایسے جملے صادر ہو جاتے ہیں کہ جس میں گستاخی صحابہ ان پر لازم آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے جن کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنے اعصاب پر کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ کسی نے ہمیں ورغلایا، کسی نے ہمیں چڑھا دیا، یا چاپلوس قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کی بات سن کر اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں بات کر دیتے ہیں، اور جذبات میں آ جاتے ہیں اور جذبات میں ایسے جملے ان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا نہیں کرتا، غفلت کی وجہ سے ایسے جملے ادا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کلمات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں مرتے دم تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ کے احترام اور اکرام کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ کبھی کوئی ایسا سہون قصداً کوئی ایسا جملہ صادر ہماری زبانوں سے نہ ہو کہ جو گستاخی رسول اور گستاخی صحابہ اور گستاخی اولیاء کرام پر منحصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جن سے یہ غلطی ہو جائے اللہ تعالی انہیں جلد سے جلد توبہ کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرمائے۔ آئیے وہ نعت شریف امام اہل سنت کی پڑھتے ہیں کہ جس میں آپ نے صحابہ اکرام کا بھی ذکر کیا، سماعت فرمائیے، پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش حق نے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے،
جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ دیتا میں ہوں اور تقسیم میرا محبوب کرتا ہے، تو بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سورج لیٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ امام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس شعر میں معجزہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر سر انور آرام فرما رہے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ عصر کا وقت جا رہا تھا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے محبت اور عشق دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے، تو آپ کی اس خوف اور اس محبت اور اس عقیدت کی وجہ سے اشک جاری ہو گئے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے، مگر میں اللہ کے محبوب کو کیسے اٹھائیں؟ ایک طرف میری عبادت ہے اور دوسری طرف میری گود میں اللہ کے محبوب کا سر ہے۔ آپ کے آنسو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار پر گرے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور نماز عصر کا وقت جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اب یہ دیکھیے قدرت حضور کی، حضور نے فرمایا علی قضا پڑھنے چاہتے ہو یا ادا؟ حضور ادا ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا، وہ غروب ہوتا ہوا سورج دوبارہ واپس آ گیا اور آپ نے نماز عصر ادا کی۔ ایک مرتبہ ابو جہل کا ایک دوست تھا حبیب، وہ آیا ہوا تھا، تو اس کو ابو جہل نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے نبوت کا
دعویٰ کیا ہے اور جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑے معاذاللہ جادوگر ہیں، تو بھی ان کے پاس نہیں جانا۔ اب جب اتنی اس نے معاذاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تو حبیب نے کہا کہ نہیں، میں ان سے ضرور ملوں گا، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کتنے بڑے نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اور جادوگر کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، آسمانوں پر نہیں چلتا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور سے معجزہ طلب کرنے لگا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ طویل واقعہ ہے، اتنا وقت نہیں ہے، بہرحال یہ 2 معجزے امام اہل سنت نے اپنی نعت میں اس شعر میں قلم بند کیے، سماعت فرمائیے۔ سورج لیٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھے سے جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عطرت اہل بیت، نجم ہم اس ناؤ میں بیٹھے ہیں کہ جو حضور کی ناؤ ہے، اور عطرت اہل بیت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نہ صحابہ کو چھوڑا اور نہ اہل بیت کا دامن چھوڑا، اور انہوں نے یہی تعلیم فرمائی کہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ اکرام سے محبت کرنی ہے۔ کس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے یہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، ہمیں بس سب کا احترام اور اکرام کرنا ہے۔ ہم بیکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، خاک گو کے عشق میں آرام سے سونا ملا،
اللہ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اے رضا تو اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کر ایک اور کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا سماعت کرتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور ماں نصیب ہو تجھے امید گئے کہوں اور ماں نصیب ہو تجھے امید گاہ کہوں جانے مراد کانے جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور اللہ نے تیرے جسم منور کتابشیں اللہ نے تیرے جسم
منور کتابش اے جانے جامے جانے اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کرو شاہ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کرو شاہ یعنی شفیع روزے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے اس مردہ دل کو مزدہ حیاتی ابد کا دوں اس مردہ دل کو مزدہ حیاتی ابد کا دوں تاب و توانے جانے تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف بے تنہی سے ہے بری تیرے تو وصف بے تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تیرے تو وصف بے تنہی سے ہے بری تیرے تو وصف بے تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے
چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا بس خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب پاک سید الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل و صدقے میں ہمارے امام کے تربت پر کروڑوں رحمتوں اور رضوان کی بارش عطا فرمائے۔ جس طرح سوچ و فکر اپنی نعتیہ کلام اپنے فتاوی رضویہ اور دیگر کتب سے آپ نے سوچ و فکر ہمیں عنایت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں سچے دل سے صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور جو درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے طفیل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ان مرتبوں میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں ایسے اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کر نذرانہ پیش کر لیجئے۔ ایک اور کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کی ستاب قدم شان یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر
کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی صبح کے روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی صبح کے روی، یوں چاہیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں چاہیے کہ
گئے دے سفر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، عادل حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے آج، عادل حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے آج، یوں اٹھے چلے یوں اٹھے چلے کہ پہلو برے کو خبر نہ ہو، یوں اٹھے چلے کہ پہلو برے کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اے خار دل اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو، یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو۔ حضرت عظیم البرکت جب حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے تو دل چاہا کہ حضور کی بارگاہ میں ان کی چوکھٹ کو سجدہ کروں، پھر یہ خیال آیا کہ حضور کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، نہ ہی عبادتاً نہ ہی تعظیماً۔ تو وہ فرماتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، سجدہ تو حضور کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اے شوق دل یہ
سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرما لیجئے۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آپ سے رخصت چاہیں تو ایک کلام کے کچھ اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آخر میں حضور غوث پاک کی منقبت پیش کریں گے چند اشعار، انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آج پروگرام بھی ہمارا تاخیر سے شروع ہوا، اللہ تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ پڑھی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا وہ سندہ نقش کف پا ہو کر رہ گیا وہ سندہ نقش کف پا ہو کر اور سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال ریگستان میں جو ہوا چلتی ہے نا اس سے پھول اور درخت نہیں مہکتے مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرما رہے ہیں سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال رشک گلشن جو بنا غنچۂ دلوا ہو کر کہ حضور کے شہر کی جو ہوا ہے صرف وہ پھول نہیں مہکا دیتی بلکہ دلوں کو بھی مہکا دیتی ہے روشن کر دیتی ہے رشک گلشن جو بنا رشک گلشن جو بنا غنچۂ دلوا ہو گئے اور ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو گئے نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو گئے آخر میں چند اشعار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پیش کرتے ہیں جو لکھا ہوا ہے کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمنے بے
سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد وہاں کیا میں تبا اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اور تجھ سے دے دے سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کہ جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا فخر آقا میرا ذا اور بھی ایک نظم رفیق فخر آقا میرا ذا اور بھی ایک نظم رفیق چل لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا چل لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء اعظام کی محبت میں زندہ رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے، مرتے ہوا ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ انہیں کسی نے عید کی مبارکباد دی تو آپ رونے لگے. آپ نے فرمایا ہماری عید تو اسی دن ہوگی کہ جس دن عبد القادر اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوگا. بتائیے کتنی سوچ،
کتنی فکر ہے اپنے ایمان کی آج ہم ہیں کہ ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کب ایسی گفتگو کر لی کہ ہمارا ایمان چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھ کر دین متین کی خدمت کرنے کی، خود عمل کرنے کی اور دوسروں کو عمل کرنے کی، تبلیغ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف و کرم فرمائے۔ دعا فرمائیے کہ ہماری جو ٹیم یہ کام کرتی ہے، یہ پروگرام کو آپ تک پہنچاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے، ان کے تمام گھر والوں کی خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ میں بالخصوص میرے پیر و مرشد اور میرے والد ماجد اس دنیا سے رخصت ہوئے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی، میرے والد کی درجات بلند سے بلند فرمائے، اور مرشد کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی کو بسر کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے دین متین کی خدمت کی، علم دین سے محبت کی، ہمیں بھی اسی محبت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو اور احباب کو اس محبت میں شامل کرتے ہوئے دین پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے دعا فرماتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔